الرحیم۔ سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے، چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے۔ ایک اشارہ ہوا میرے آقا کا، تڑپ کر چاند ان کے حضور آ گیا۔ ستاروں سے چاند یہ کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، جنت کی خوشخبریاں دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا، یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو اس کے حکم سے بلانے والا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یہ خوبیاں ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی۔ روشن چراغ، بڑی خوبصورت تعریف اللہ نے فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سورج جب نکلتا ہے ساری زمین کو روشن کر دیتا ہے، اور دنیا کا کونا کونا چپا چپا روشن ہو جاتا ہے۔ ایک سوراخ ہے، اس کے اندر بھی روشنی پہنچ جاتی ہے۔ کوئی جگہ ایسی بتاؤ جہاں روشنی نہ پہنچتی ہو۔ ایک یہ سورج ہے، ایک وہ سورج ہے، اللہ 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 اللہ، جس نے کائنات کی کایا پلٹ دی۔ اور اس سورج کی روشنی جس پہ پڑی، جو حضور کے نکاح میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اسے اللہ نے مومنوں کی ماں بنا دیا، کیونکہ اس پہ سراج منیرہ، روشن چراغ کی روشنی پڑی ہے۔ جس نے حضور کے زمانے میں مسلسل اذانیں دی، حضور کے حکم پر اذانیں دی، حضور کے حکم پر وہی اذان دیتے تھے۔ وہ کون تھے؟ بلال حبشی۔ وہ مؤذن رسول کے ٹائٹل سے نوازا گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور یہ جتنے ٹائٹل صحابہ کو ملے یا کسی کو ملے، یہ سب حضور نے اپنی زبان سے عطا فرمائے، اور حضور نے اپنی زبان سے یہ عطا نہیں فرمائے، اللہ نے انہیں فرمایا تو انہوں نے آگے سے عطا فرمائے۔ اللہ ان کو عطا فرماتا ہے اور وہ آگے تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ ان کو عطا فرماتا ہے، وہ آگے تقسیم کرتے ہیں۔ آج کوئی اگر نمازی بنا تو وہ کیوں نمازی بنا؟ کیوں نمازی کہتے ہیں اس کو؟ یہ حضور کی وجہ سے کہ اس پہ سراج منیرہ، روشن چراغ کی روشنی پڑی ہے، تو اللہ نے اس کو نمازی کے ٹائٹل سے نواز دیا۔ کوئی حج کر کے آتا ہے تو لوگ اس کو حاجی صاحب کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پر سراج منیرہ کی روشنی پڑی ہے، اس روشنی کی وجہ سے وہ حاجی کہلاتے ہیں۔ کتنے دنیا کے اندر مالدار لوگ ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں، ان کو کوئی حاجی نمازی نہیں کہتا۔ جب تک وہ اس شعبے میں نہیں آئیں گے، ان پہ مور نہیں لگے گی اس سراج منیرہ کی، نہ انہیں کوئی حاجی کہے گا، نہ انہیں کوئی نمازی کہے گا۔ وہ سخی جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کو سخی کے ٹائٹل سے نوازا جاتا ہے۔ وہ ٹائٹل اس کو اللہ کے نبی نے عطا فرمایا، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سخاوت کا لقب اللہ کے نبی نے عطا فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صداقت کا لقب اللہ کے نبی نے عطا فرمایا، حضرت عمر کو فاروق کا لقب اللہ کے نبی نے عطا فرمایا، اور عثمان کو ذو النورین کا لقب اور ان کو سخی کا لقب اللہ کے نبی نے عطا فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ کا شیر کا لقب اللہ کے نبی نے عطا فرمایا۔ جب اللہ کے نبی نے عطا فرمایا تو اللہ کے نبی نے عطا نہیں فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب پیغمبر اپنی طرف سے نہیں بولتا، جو بات بھی آپ فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، آگے وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے سراج منیرہ۔ حضور کی روشنی پڑی، کوئی صدیق بن گیا۔ حضور کی روشنی پڑی، سراج منیرہ کی روشنی پڑی، کوئی فاروق بن گیا۔ سراج منیرہ کی روشنی پڑی، کوئی سخی بن گیا، کوئی اللہ کا شیر بن گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا حواری ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ایسے ہی زبیر میرا حواری ہے۔ یہ سارے ٹائٹل حضور نے نہیں عطا فرمائے۔ جنگ بدر میں آپ نے مٹی اٹھا کے پھینکی تو رب نے کیا فرمایا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو مٹی آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکی۔ وما رمیت اذ رمیت، وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، تو یہ ابہام تھا، اس کے اندر کنفیوژن تھا، تو ولیکن اس لیے آیا، ولیکن استدراک کے لیے آتا ہے، پچھلے ابہام کو دور کرنے کے لیے، ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکی۔
تو حضور نے جس کو ٹائٹل عطا فرمایا، کرون عطا فرمایا، وہ حضور نے نہیں عطا فرمایا، وہ اللہ نے عطا فرمایا۔ جتنے صحابہ صحابی بنے حضور کی شوؤں کی وجہ سے، کوئی نمازی بنا حضور کی شوؤں کی وجہ سے، آپ کے نکاح میں جو عورتیں آئیں وہ ام المومنین بنی حضور کی شوؤں کی وجہ سے۔ اگر حضور کو درمیان سے نکال دیں پیچھے کچھ نہیں بچتا، کیوں؟ سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے، چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے، ایک اشارہ ہوا میرے آقا کا، تڑپ کر چاند ان کے حضور آ گیا۔ تو ساری رونقیں، ساری فضیلتیں، جس کو جو فضیلتیں ملی ہیں حضور کی وجہ سے ملی ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی وجہ سے ملی ہیں۔ آقا دے درد ذرے بدرو ہی لال بن گئے، قدموں نو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے۔ یہ جتنے ہیرے اور لال بنے ہیں، مکہ مکرمہ بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا، دیکھیں یہ سب حضور کی وجہ سے، حضور کے فیض کی وجہ سے، حضور پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا اپنے حبیب پہ بہت بڑا فضل ہے، یہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ شراج منیرہ کی روشنی پڑنے کی وجہ سے ہم جو کچھ بھی ہیں حضور کا صدقہ ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں پیارے آقا علیہ السلام ملے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے امتی بنیں، ہم ان کے امتی ہیں جن کے امتی بننے کے لیے نبیوں نے دعائیں فرمائی تھیں اور جن کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا۔ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ آپ اختلافات سے بچو، اللہ کی عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ساری دنیا کے انسانوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ہم کس لیے پیدا ہوئے؟ ہم عبادت کے لیے۔ یہ ہر وقت بحث و مباحثہ، ہر وقت تنقید، ہر وقت تنقیدی ذہن، ہر وقت نیگیٹو سوچنا، ہر وقت دوسروں کے بارے میں غلط سوچنا، ہر وقت کینہ، ہر وقت بغض، ہر وقت حسد، یہ سب برائیاں ہیں، یہ بیماریاں ہیں۔ ہم ان کو نکالیں اپنے اندر سے، اور جو ہمارا اصل کام تھا عبادت، ہم اس پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ تفرقے بازیوں کی وجہ سے ہماری مشریں ویران ہو گئی ہیں۔ جاؤ دیکھو مسجد میں 2 بندے بھی نہیں ہوتے، اور جمعے کے دن بھی ہم خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت مسجد میں پہنچتے ہیں۔ اب تو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، تفرقہ بازی نے ہمیں یہاں سے یہاں تک پہنچا دیا۔ آؤ تفرقہ بازیوں سے نکلیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ ہم اپنے گھر کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، آؤ اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح مسلمان بنائے، پیارے آقا علیہ السلام کا مطیع و فرمان بردار فرمائے، اور ایمان پہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔